علیکم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے بتایا ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور اس چیز کو اس کے قریب مت جاؤ، حلال چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے کو قریب جانے کے بھی کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن میں۔ تو کچھ ہم جب ان میں دیکھتے ہیں، اب سائنٹیفکلی بھی اس کو جانتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی ناکامیاں ہیں، کتنے انسانوں کے نقصان چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہماری مشین ہے، ہماری مشین کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، کس چیز سے میرے بندے کو نقصان ہوگا، کس چیز سے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اس لیے حرام بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ میں ایسے ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں ایک لڑکا تھا، وہ 10th سے پہلے ہی اس کو جو ہے اس کے فرینڈس وغیرہ جو ہے ڈرنک کرتے تھے اور اس کو لت لگ گئی ڈرنک کی، اور پھر وہ اس نے مطلب وہ ہر وقت جو ہے ڈرنک پینے لگا۔ اپنے بارے میں وہ بتا رہا تھا کہ وہ کیونکہ ان میں حرام حلال جن میں نہیں ہوتا، وہ تو پھر ان کے ماں باپ یہ تو کہہ سکتے ہیں ان کو کہ دیکھیے بری چیز ہے، اس طرف مت جاؤ اور اس کے مت لو، ایسا مت کرو ویسا مت کرو، لیکن وہ اس کو یہ نہیں بتا سکتے کہ تمہارے بھگوان جو ہے اس چیز سے منع کر ان میں تو کچھ حرام حلال نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے سب کچھ ان میں جائز ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے جب پھر وہ اس لڑکے نے بتایا کہ وہ جب اور زیادہ بڑا ہوا تو اس کو اور زیادہ لت لگ گئی، 12th کے پیپر بھی نہیں دینا چاہا اس نے۔ پھر جو ہے وہ دن رات جو ہے بس ڈرنک کے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ میں کسی طریقے سے جو ہے ڈرنک کر لوں کہ، اور پھر لاسٹ میں اس نے کیا کرنا شروع کر دیا، چوری بھی کرنی شروع کر دی۔ جب پیسے نہیں ہوتے تھے اس کے پاس، فیملی والوں کو بھی پتہ چل گیا اور آگے پڑھ بھی نہیں پایا وہ، اس چکر میں اس نے کیا کیا، آگے پڑھ بھی نہیں پایا، آگے اس کی جو پڑھائی بھی رہ گئی، اس کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی۔ تو اب دیکھیے نقصان، دیکھیے پھر اس کا مائنڈ بیکار ہو گیا۔ پھر اس نے کیا کیا، ایک دن خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، جو رسی تھی اس کا وزن جو ہے، اس کو وزن جھیل نہیں پائی، وہ ٹوٹ گئی بیچ میں سے۔ پھر اس نے سوچا کہ نہیں، میں اپنا آپ کو چینج کروں گا، میں اپنا آپ کو، پھر اس نے بدلنا شروع کیا۔ پھر اس نے بہت محنت کی، اس کے بعد اس کی وہ ڈرنک کی عادت چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں چاہتے ہم کسی بھی ایسے کام کے پیچھے پڑیں جس سے ہمارا خود کا نقصان ہو، لیور فیل ہو جاتا ہے، کڈنی خراب ہو جاتی ہے، اور مطلب انسان کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میرے بندہ کو جو اس طرف گیا تو سمجھو وہ برباد ہو جائے گا۔ تو پہلے جب دیکھیے، جب قرآن میں آیات آئی پہلے، جب شروع میں، کیونکہ اس ٹائم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے، اور اس ٹائم جو ہے سعودی میں کیا تھا، اس ٹائم عرب کے جو لوگ تھے، شراب عام تھی اس ٹائم پر، اس ٹائم حرام نہیں تھی، شراب سب پیتے تھے، ڈرنک کرتے تھے۔ تو آیات آئی کہ تم جو ہو اس میں جو ہے نقصان زیادہ ہے اور فائدے کم ہیں۔ نقصان کی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس میں پہلے نقصان بتائے کہ اس کو لینے سے نقصان زیادہ ہے، اور فائدہ جو ہے ان کا ہی ہوتا ہے جو یہ مینوفیکچر کرتے ہیں، جو بناتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا کہ تم نماز کی حالت میں شراب کے قریب بھی مت جانا، یعنی کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتے ہو تو اس حالت میں نماز کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ انسان کا دماغ ساتھ نہیں دیتا۔ تیسری بار میں اللہ تعالیٰ نے حرام کی، دھیرے دھیرے پروسیس سے ان کی جو ہے، ایک دم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شراب جو ہے آج تم مسلمان ہو، آج سے مسلمان ہو گئے تو آج سے شراب حرام ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ایک دم سے نہیں چھوٹے گی، مسلمان جو ہے ایمان چھوڑ دیں گے ایک دم سے، وہ بہت کم ہوں گے جو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے۔ دھیرے دھیرے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے دور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمارے بارے میں زیادہ، اللہ تعالیٰ ہمارے سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیا چیز میرے بندے کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز نہیں۔ اور اس وجہ سے، اور یہ بہت آج کے ٹائم میں کیا ہے نا، ہم کہتے ہیں غیر مسلم ہی ڈرنک کرتے ہیں، نہیں، نارمل مسلمان بہت زیادہ ڈرنک کرنے لگے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ قرآن نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں انہوں نے پڑھا تو ہے، عربی پڑھی ہے اس کی، اور اللہ تعالیٰ اور حرام حلال تو جانتے ہیں، لیکن اس کے اندر کی جو گہرائی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ خالی ایک ہوتا ہے نا، ہم نے زبان سے اللہ تعالیٰ، ہم کلمہ پڑھ لیا ہم زبان سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں ابھی ہم اللہ تعالیٰ کو اس درجے نہیں مانتے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جو بھی کام حرام ہے، اگر جو ہم اس طرف جا رہے ہیں تو اپنا آپ کو ٹٹولیں کہ کہیں ہم جو ہے ابھی اللہ تعالیٰ سے ویسی محبت نہیں کرتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت نہیں کرتے، ہم صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، ہمارے دل میں ابھی اسلام نہیں آیا۔ ورنہ تو انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بہت ڈرتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک گہرا گڈھا ہے، وہ اس میں گر رہا ہے، اور انسان گرتا ہی گہرے گڈھے میں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اسے وہ توبہ نہیں کرتا، تو سمجھو اگر جو جب تک توبہ نہیں کرے گا وہ اس میں ہی پڑا رہے گا، اور جو اس کو اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اگر جو کوئی ڈرنک کرتا ہے یا برے کاموں میں، جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے،
اور دھیرے دھیرے کوشش کرے اسے چھوڑنے کی، اور پھر مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اسے بالکل چھوڑ دیں۔ تو ہم جو ہے ہم جو ہے قرآن ہمیں ہر چیز بتاتی ہے، ہر چیز سکھاتی ہے، اور ہمیں صحیح زندگی جینے کا ڈھنگ بھی سکھاتی ہے۔ بہت سے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں، بالکل چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو جوانی کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم ہی تو سارے گناہ امڑ کر آتے ہیں، اسی ٹائم اپنا آپ پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے تب چھوڑتے ہیں جب بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ چلو اب تمہارا جو ہے لیور جو ہے 30% بچا ہے یا 50% کام کر رہا ہے، تو اپنی زندگی بچانے کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں کہ میں اور تھوڑا زندہ رہ لوں۔ جس نے زندگی دی ہے، جس کے پاس جانا ہے، ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اس کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے ہمیں۔ تو ہمیں جو ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔